बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अजीज बहनों और भाइयों और मेरे साथियों, अ, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सबको देखकर यहाँ पर। और ज़िलों के अपने अपने हलकों के सही नुमाइंदे मैं देख रहा हूँ। और तकरीबन सबको पहचानता भी हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। और आपने भी और मैंने ये सब बातें सुनी हैं। तो जिस अच्छे अंदाज में ये इजलास हो रहा है, अल्लाह ताला करे कि इसी तरह अच्छे अंदाज में, अच्छे इंतज़ाम के तहत हमारे आइंदा भी जो अ, तकारीब हैं, जो हमारी मीटिंग्स हैं, इसी तरह से हों। और इसी तरह से बड़ी सीरियस तरीके से गुफ्तगू हो, पैगाम आप तक और लोगों तक पहुँचे। और फिर जो है वो सबको पता लगे कि उन्होंने क्या करना है, उनके ज़िम्मे क्या ड्यूटियां लगी हैं जिनको उन्होंने पूरा करना है। और फिर उसको पूरा करने में, उसकी बजावरी में वो कोई कसर ना छोड़ें। बड़ी तफसील के साथ मरियम ने सारा प्रोग्राम पेश किया है। राना साहब ने उस पर तफसीली गुफ्तगू की है। और फिर बाकी भी साथियों ने जो गुफ्तगू की है, मैं इन सब का बड़ा मशकूर हूँ। मुझे भी पहले मौका मिला, मैं और शहबाज साहब भी आपकी ये गुफ्तगू सुनते रहे हैं। जब शहबाज साहब आज तो के जा रहे हैं वापस पाकिस्तान, तो उससे पहले हम रूम पे 3-4 मीटिंगें अटेंड कर चुके हैं। तो आज की गुफ्तगू में हमजा साहब ने जो बातें की हैं वो यकीनन एक असर रखती हैं दिलों पे। तो मुझे अपना गालिब का वो शेर याद आ रहा था, जब वो हमजा साहब जिक्र कर रहे थे जो जुल्म ढाए गए हमारे ऊपर। कुछ तो ऐसे जुल्म होते हैं या कुछ लॉसेस इंसान की लाइफ में होते हैं जो रिट्रीव हो जाते हैं, रिकवर कर लेता है इंसान। वो उनका नुकसान बर्दाश्त भी कर लेता है और फिर वो नुकसान पूरा भी हो जाता है। लेकिन कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिंदगी में जो इररिट्रीवेबल होते हैं, जो रिट्रीव नहीं हो सकते। तो हमजा ने जब उनका जिक्र किया तो फिर मेरे जहन में वो गालिब का शेर आ गया कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। तो ये अपना यहाँ तक मामला नहीं जाना चाहिए था, कभी नहीं गया पहले, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं गया और अब भी नहीं जाना चाहिए था। जितने भी मैं इस वक्त स्टेज पे शक्लें मुझे नजर आ रही हैं जो फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, मुझे इस वक्त राना साहब नजर आ रहे हैं, मरियम नवाज नजर आ रही है, हमजा नजर आ रहा है। अभी बाकी लोग लोग जो है ना वो दाएं बाएं मुझे सारे नजर नहीं आ रहे। तो ये सब वो हैं जो जेलें भुगत चुके हैं और बगैर किसी जुर्म के भुगत चुके हैं। आपके अंदर पंडाल में बैठे हुए भी बहुत सारे लोग जो है ना जेलों में गए। हाँ, अब हसन इकबाल साहब नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे अपना मोहतरम कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो सामने पंडाल में बैठे हैं, जो उनको देखते साथ ही जो है ना वो याद आ जाता है कि इन्होंने कितना जुल्म बर्दाश्त किया। तो बहुत दुख और बड़े अफसोस की बात है। मैं इस मौजू पे आज बात नहीं करने वाला था। पूरी जनाब कहा थी स्टेज पे हनीफ अब्बासी साहब भी बैठे हुए हैं, हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ अब्बासी साहब जी बिल्कुल, वो उस वक्त नहीं थे जब मैं बात कर रहा था। सामने मैं अब देख रहा हूँ इनको। तो ये अपना जो है ना वो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये
بات کو میرا خیال ہے کہ یہی رہنے دیا جائے، یہ آگے نہ بڑھے تو اچھا ہے. لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا کہ آج غریب روٹی کو ترستا ہے، واقعی روٹی کو ترستا ہے. میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کئی دفعہ دیکھتا ہوں، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، زیادہ لمبی بات نہیں ہے. 8-8 روٹیاں پیکٹ میں کوئی شخص تقسیم کر رہا ہے، اور یقین مانے میں نے گنا وہاں پہ 100 سے اوپر عورتیں اور کچھ اپنا بچے موجود تھے صرف لائن میں روٹیاں لینے کے لیے. اب روٹی بھی دستیاب نہیں ہے، یعنی کہ افورڈ نہیں کر سکتا روٹی ایک عام آدمی جو ہے نا وہ خریدنا. یہاں تک کس نے پہنچایا؟ 217 میں تو یہ حالات نہیں تھے. 2017 میں 2017 میں روٹی بھی ملتی تھی، 2017 میں گھی بھی ملتا تھا، 2017 میں 50 روپے کلو چینی بھی ملتی تھی، 2017 میں 60 روپے لیٹر پیٹرول بھی ملتا تھا، 2017 میں 500 روپے بجلی کا بل آتا تھا. جن کو 1000 روپے بل آتا تھا آج ان کو 30-30 ہزار کا بل آتا ہے. وہ کدھر سے ادا کریں گے؟ کہاں سے ادا کریں؟ بل دیتے ہیں تو بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے پیسہ نہیں بچتا، اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو بجلی کٹ جاتی ہے کیونکہ بل نہیں دیا جاتا. مجھے بتائیں، یہ ان حالات سے دوچار کرنے والے ملک کو اور ہم سب کو، قوم کو، وہ کون ہے؟ کبھی ان کا احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شکلیں ہمارے سامنے ہیں، وہ چہرے ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم کیا اس قابل ہے کہ ان لوگوں کا بھی احتساب کرے؟ میرا اور آپ کا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے. میرا بھی ہوتا ہے، جس کی حکومت کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ایٹمی قوت بنایا اللہ نے. اس شخص کو، جیسے مریم نے ابھی کہا ہے، اس شخص کو بھی 11-11 سال ملک سے باہر رہنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، جلا وطن کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. دہشت گردی کی کورٹ میں 27 سال کی سزا سنائی جاتی ہے نواز شریف کو، اس لیے کہ وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے. اس لیے یہ انعام دے رہے ہیں آپ، یہ صلہ دیتے ہیں آپ، اور اب آگے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرتا ہے تو 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں. اور کس کی وجہ، کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے. اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے، وہ پناما والا بینچ ہے، اجاز الحسن ہے. یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. 2017 والا پاکستان یاد کرو، اور آج دیکھو پاکستان کو. آج ہندوستان چاند پہ چلا گیا ہے. G20 کی میٹنگز وہاں ہوتی ہیں. یہ تو سب کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو ہماری تقدیر میں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہماری قسمت میں ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہ کرتے. 1990 جب میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا، دسمبر 1990، ہندوستان نے پاکستان کی تقلید کی. اکنامک ریفارم آرڈر، آسن اقبال بیٹھا ہوا، پوچھیں، نہیں تو سرتاج عزیز صاحب سے جا کے پوچھیں گھر میں. اکنامک ریفارم آرڈر ہمارا انہوں نے کاپی کیا، اور اپنے ملک کو آج دیکھیں کہاں لے گئے ہیں. واجپئی صاحب جب وزیر اعظم بنے تو $1 بلین ہندوستان کے خزانے میں نہیں تھا، لیکن آج ان کے پاس $600 بلین جو ہے نا وہ کہاں سے آ گیا ہے. اور ہم $1 بلین آج بھی ملک جا کے مانگ رہے ہیں.
کیا عزت ہے ہماری آج ان کی نظروں میں بھی؟ کیا عزت ہے؟ چائنا سے ہم مانگتے ہیں، عرب ملکوں سے ہم مانگتے ہیں، ہمارا وزیر اعظم جا کے اس کو مجبور ہوتا ہے وہ مانگنے کے لیے، اور آج ڈیفالٹ کے دہانے پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ یہ اپنے ملک کے ساتھ کر کیا دیا ہم نے؟ اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ 70 سالوں میں کسی نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہوگا جنہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ آج 25 کروڑ عوام کے ملک کو آج انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ، اور پی ڈی ایم جو ہے، یہ اپنا نہ کرتے، ڈیفالٹ سے نہ بچاتے، تو آج شاید پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا۔ ان کی بات صحیح ہے حسن اقبال کی کہ اگر کوئی بچہ، آدمی جو ہے نا وہ زخمی پڑا ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو کیا اس کو بچانا جو ہے وہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ ہم نے بچایا ہے، اپنی اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے قربان کیا ہے، اور لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے اہتمام کیا، اس کے لیے اس کی پرائز بھی ہم نے پے کی ہے۔ لیکن اگر ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے، خلوص کے ساتھ کیا ہے، ملک کے درد کے خاطر کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کو اس کا انعام دے گا، اور آپ ہی انشاءاللہ الیکشنوں میں کامیاب بھی ہوں گے۔ یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب میں نے کہا تھا میں سب کچھ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو میرے دل میں ایک خوف خدا تھا، اور ایک پاکستان کی محبت کا جذبہ تھا، جس کے تحت میں نے یہ کہا تھا، اور آج بھی محبت کا جذبہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سب کچھ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے تو اس کا اجر اللہ نے ہمیں دینا ہی دینا ہے، اور انشاءاللہ کامیابیوں کی شکل میں دے گا اللہ۔ یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بالکل پہنچیں گے۔ یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یہ ذرا مجھے بتائیں نا، آج کہاں ہے وہ؟ کدھر ہے آج؟ وہ خدا سے ڈرو، ڈرو خدا سے۔ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اس طرح سے گرفتار کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے اور جیل میں، اور یہ بتانے کے لیے کہ نواز شریف، دیکھنے کے لیے کہ نواز شریف کی آنکھوں میں آنسو آئے یا نہیں آئے، وہ رویا یا نہیں رویا، وہ تڑپا یا نہیں تڑپا، یہ دیکھنے کے لیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے گئے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ اور میں نے کہا مریم کو، میں نے کہا مریم ٹھیک ہے وہ لے آئے ہیں، چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ مجھے پوچھ رہی تھی، میں اس کو مجھے حیرت ہوئی تھی کہ مجھے پوچھ رہی ہے وقت وہ آگے اوپر لینے کے لیے، تو میں نے کہا بیٹا بالکل حوصلے کے ساتھ جاؤ، مضبوطی کے ساتھ جاؤ، جاؤ، کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سرخرو کرے گا۔ کیا یہ پاکستان کی، یہ اگر میں تو کہتا ہوں کہ ایک قتل کا ملزم جو ہے نا، جو مجرم جو ہے، اس سے بڑے مجرم یہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 کروڑ عوام کے ملک کو یہاں تک پہنچایا کہ آج غریب کا بچہ روٹی نہیں کھا سکتا۔ ان لوگوں کو سپیر کرنا جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ بڑا ظلم ہوگا، اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیر کریں گے۔ یہ لوگ قابل معافی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں بدلے کی تمنا ہے، کو ہمیں انتقام کی کوئی خواہش ہے، کوئی انتقام کی خواہش نہیں ہے، کوئی بدلے کی تمنا نہیں ہے، لیکن میرے ملک و قوم کے ساتھ جو ہوا ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ایک ایسا بڑا جرم ہے جس کو خدا بھی کہتا ہے کہ معاف نہیں کیا جاتا۔ جب قوموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے تو پھر قوموں کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ آج قوم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، آج قوم کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے، قوم کو
इस बात को देखना सोचना चाहिए। नवाज शरीफ के ज़माने में मोटरवेज भी बन रही थी, पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी बना, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का भी खात्मा हुआ, डॉलर 104 रुपए पे 4 साल रहा, हिला नहीं यहाँ से। आटा जो है वो 35 रुपए रहा, आज 160 रुपए है। और पेट्रोल 65 रुपए था, आज जैसे मैंने कहा कि 332 रुपए है। बिजली का बिल मैं पहले कह चुका हूं आपको। ये 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 क्या बड़ी मोटी मोटी चीजें आम आदमी को समझ में नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये भी तो बहुत कुछ सोचने की बातें हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप नुमाइंदे हैं, आप कौम के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने जहन में ये पॉइंट डाल लें, ये बात डाल लें, ये मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप यहाँ पे मौजूद हैं। खुद एहतसाबी का मैसेज जगह जगह जानी चाहिए। जो कौमें खुद एहतसाबी नहीं करती तो फिर वो हालात के रहमो करम पे रहती है। तो ये जो सिलसिला है, जो इसको अब कामयाब बनाना अल्लाह के फजलो करम से आपकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैं जो है ना आने वाले वक्त को अल्लाह के फजलो करम से मुल्क के लिए अच्छा देख रहा हूँ, मगर खुद एहतसाबी और अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की जरूर होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, बहुत मेहरबानी आपकी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।